تو مسیح کے ببرکت و فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کے ساتھ۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج ہم جو سیکھیں گے ہم بطیروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہریں گے۔ آمین۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ ہو، جو بھی، اگر جاب پہ ہو، غیر ہو، آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، تو انہیں آج جگا کے رکھنا ہے، انہیں سونے نہیں دینا، انہیں جگا کے رکھنا ہے، اور انہیں کہنا ہے کہ آج کے کلام میرے لیے اور آپ کے لیے کیا برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ آج میں کلام سننے سے برکت پاؤں گی، میرا گھرانہ برکت پائے گا، میری لائف چینج ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ جب میں کلام سنوں گا میں برکت پاؤں گا، جب میں کلام کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سنتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں، تو میری روح کے اندر کہتا ہے ایک نیا بید کھلتا ہے۔ تو اسی ایمان سے آپ نے بیٹھنا ہے کہ جب میں کلام کو سن رہی ہوں، جب میں کلام کو پڑھوں، جب سنوں، تو خدا میرے ساتھ بات کرے، میرے بچوں کے ساتھ بات کرے، میرے گھرانے کے ساتھ بات کرے۔ تو آج کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ آج جو کلام سنیں گے ہمارے بندھن بحریل ٹوٹیں گے؟ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ باندھے میں سے، گوندے میں سے ہو کے کیا کرتا ہے؟ گزرتا ہے۔ خداوند کا کلام جو سا پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ خداوند کا کلام ہم کہتے ہیں نا دو دھائے تلوار ہے، واقعی دو دھائے تلوار ہے۔ جب آپ کلام بولتے ہو، کلام کو پڑھتے ہو، بولتے ہو، تو پہاڑ کہتا ہے اپنی جگہ سے اکھڑ کے کہاں جاتا ہے؟ سمندر کے اندر جاتا ہے نا۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اسی ایمان سے آپ بیٹھا کرو، اسی ایمان سے کلام سنا کرو کہ جب میں کلام سنوں میرے بندھن، میرے بیریئر، میرے جوئے ٹوٹے، میری بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں میری لائف کو چھوڑ کے جائیں۔ یہ نہیں کہ جب کلام ہو رہا ہے آپ کی سوچے کہ یہ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف کہ یہ ہو رہا ہے، آپ گھر کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہو، ساتھ ساتھ برتن دھو رہے ہو، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہو، ساتھ ساتھ پانی پی رہے ہو، ساتھ ساتھ فون چلا رہے ہو، پھر وہ کلام کی طرف آپ کا فوکس نہیں ہے۔ جب کلام کی آواز سن رہے ہو تو آپ جب کلام کو سنتے ہو تو خدا کا خادم جو ہوتا ہے وہ خدا کی روح کے ہدایت سے وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کہہ رہا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ نکال لیں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا کہ یسوع مسیح کے حکموں کو ماننا۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھا اسے بولیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھا، آپ کا ہسبینڈ بیٹھا ہے، آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ کے بہن بھائی بیٹھے ہیں، انہیں بولو کہ یسوع مسیح کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر وہ آپ کا حکم نہیں مانتے کہ علیحدہ بات ہے، مگر یسوع کے حکموں کو ہم نے 110% ماننا ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتے، اگر اپنے بہن بھائیوں کے حکم کو نہیں مانتے، اگر بیوی اپنے شوہر کے حکم کو نہیں مانتی اور شوہر بیوی کے حکم کو نہیں مانتا، ہمیں ماننا چاہیے، وہ رشتے ہمارے ایسے انہیں ماننا چاہیے، مگر یسوع مسیح کا جو حکم ہے ہمیں ہر حالت میں ماننا چاہیے۔ تو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے جو حکم نکالا ہے وہ حکم ہمیں، چاہے آندھی ہے چاہے طوفان ہے، اس حکم کو ہم نے نہیں ماننا اپنی لائف کے اندر۔ ہلیلویا۔ تو یسوع مسیح کے حکموں کو ماننا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 34 اور 35 آیت کے اندر دیکھیں گے خدا یسوع مسیح کیا کلام کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 34 اور 35 آیت دیکھیں گے میرے عزیزوں۔ اس میں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور 35 آیت کے اندر لکھا ہے اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے میں خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ ہلیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 34 سے 35 آیت کے اندر خدا یسوع مسیح نے ہمیں ایک نیا حکم دیا ہے۔ ہمیں ایک نیا حکم دیا، اس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کون دے رہا ہے؟ خدا یسوع مسیح دے رہا ہے۔ کوئی انسان نہیں دے رہا، کوئی ٹیچر نہیں دے رہا، کوئی آفیسر نہیں دے رہا، کوئی حکمران نہیں دے رہا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب الافاق جس نے موت فتح پائی، جس کی قبر آج کھا لیا، جس کی صلیب آج کھا لی ہے، جس نے ابلیس کو شرمندہ کیا، جس نے ہماری کمزوریوں، پریشانیوں کو، لعنتوں کو، گناہوں کو، بوجھ کو اپنے کندھوں پہ لے کے صلیب پہ قربان ہو گیا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ آپس میں تم نے کیا کرنی؟ محبت رکھنی ہے۔ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں کہ تم میرے کیا شاگرد ہو۔ لوگ جانیں گے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی کہ تم میرے بیٹے بیٹی ہے، یعنی آپ کی محبت سے، آپ کی چال چلن سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے بیٹی ہو، اس کے فالوور ہو۔
पुराने अहदनामे के हमें 10 हुक्म नजर आते हैं जो मूसा को दिए गए। अब खुदा यीशु मसीह ने हमें एक नया हुक्म दे दिया है। नया हुक्म क्या दिया है? कोई पत्थर तोड़ने के लिए बोला है, कोई पहाड़ तोड़ने के लिए बोला है, मोहब्बत रखने के लिए खुदा ने बोला है कि आज हमें मोहब्बत की ज़रूरत है। आज हम कितने लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के हुक्मों को मानते हैं? आज चंद लम्हों के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करो मेरे साहब। हम कलाम को पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम गैस ज़ुबान भी बोलते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, हर काम करते हैं, तो नफरत जो से हमारे दिलों के अंदर अभी तक कायम है। हम मसबे पे खड़े भी होते हैं, हम दुआ करते हैं, वर्शिप करते हैं, हालेलुया का नारे लगाते हैं, मगर बदी नफरत गुस्सा हमारे दिलों के अंदर है। हम वर्शिप कर रहे हो, हमारे सामने हमारे शख्स के ऐसा आ जाए तो हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है। फिर हमारे रोज़े, हमारी दुआएं, हमारी वर्शिप, हमारी बाइबल स्टडी वो कहाँ गई? फिर वो ज़ीरो है। आज हम अगर यीशु के पीछे चलते हैं, अगर हम कलाम को पढ़ें, भी कलाम हमारे अंदर नजर आना चाहिए, मोहब्बत नजर आनी चाहिए। तुम्हें एक नया हुक्म दिया है, किसने दिया है? खुदा यीशु मसीह ने दिया है, अपने शागिर्दों को दिया है कि तुमने आपस में मोहब्बत रखनी है, अदावत नहीं रखनी, इत्तेफाक में रहना है, यूनिटी में रहना है, जहाँ जाना है इकट्ठे जाना है। मुनादी करनी है तो खुदावंद के नाम की मुनादी करनी, उसकी मोहब्बत की मुनादी करनी है कि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है, यीशु मसीह के बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती, यीशु मसीह के बगैर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु के नाम से मौत से होते हैं, जो सब नामों से आला नाम बख्शा गया वो एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है, जिसके नाम से बदरूहें भागती, जिसके नाम से बीमारी जाती है, जिसके नाम से बंद दरवाजे खुलते हैं, जिसके नाम के अंदर हर दरवाजा खुल जाता है, वो यीशु नाम की मुनादी करनी है। यीशु ने ऐसी मोहब्बत रखी जैसा एक दोस्त नहीं रख सकता। कौन है ऐसा जो अपने दोस्त की खातिर अपनी जान को कुर्बान करते? वो कौन है? खुदा यीशु मसीह। उसने मेरी और आपकी खातिर क्या किया? अपने आप को कुर्बान कर दिया, मोहब्बत रखी, एक नया हुक्म दिया है। हम पढ़ते ना कलाम को, उसके बावजूद भी हमारे अंदर मोहब्बत पैदा नहीं होती। हम कहते हैं इसे माफ़ नहीं करना। आज काफ़ी ख़ानदानों के अंदर पुलिस काम कर रहा है, बहन भाइयों के अंदर नफरत है, माँ बाप के अंदर नफरत पैदा की है, बच्चे माँ बाप को बुलाना नहीं पसंद करते, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है। फिर आप चर्च में जा रहे हो, कलाम को पढ़ रहे हो, फिर आप किस कलाम को पढ़ के आप अमल नहीं कर रहे? अब कलाम को पढ़ने के बावजूद भी अमल नहीं कर रहे उस पर, तो आपका बेफ़ायदा कलाम पढ़ना, आपका बेफ़ायदा चर्च जाना, बेफ़ायदा आपका रोज़ा रखना, आप खुदा को भी धोखा दे रहे हो, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। एक नया हुक्म, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। क्या आज हम अपने हमसाय से मोहब्बत रखते हैं? अपने बहन भाई से मोहब्बत रखते हैं जैसे यीशु मसीह ने मोहब्बत रखी कि हम रखते हैं? हम कहते हैं कि यीशु मेरी खातिर कुर्बान हुआ, तो क्या यीशु की मोहब्बत मेरे अंदर नज़र आती है? यीशु आपके अंदर नज़र आ रहा है? यीशु तो आपके अंदर नज़र आना चाहिए, फिर उसकी मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। आप किसी परिंदे को घर रख लेते हो, किसी जानवर को रख लेते हो, आप उसकी कितनी अटैचमेंट हो जाती है, वो आपके क्लोज होता है, मोहब्बत आपकी नज़र आती है उस पर, उससे आपके अंदर नज़र आती है। तो क्या खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आपके अंदर नज़र आती है? आप यीशु से मोहब्बत कर रहे हो? यीशु मसीह आपके अंदर नज़र आना चाहिए ना। आप कलाम को पढ़ रहे हो ना, नया हुक्म दिया है। आपके साथ जो बैठा आप उससे बुलाना पसंद नहीं करते, चाचे चाचे को नहीं बुलाना पसंद करते, ताई ताई को नहीं बुलाना पसंद करते, हमारे ख़ानदानों को बुलाना पसंद नहीं करते, मगर हमारे स्टेटस देख लो, हमारी यूट्यूब देख लो, उस पर हम कलाम दे रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हम लोगों को क्या कह रहे हैं? टीच कह रहे हैं, मगर खुद हम प्रैक्टिकल नहीं कह रहे अपनी लाइफ के अंदर। खुदा यीशु मसीह ने खुद प्रैक्टिकल किया, तो उसने प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अपनी जान की परवाह नहीं की उसने। तो क्या हम किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं? आज अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत नहीं रखते, बीवी अपने हस्बैंड से मोहब्बत नहीं रखती, हस्बैंड बीवी से मोहब्बत नहीं रखता, अपने हमसाये से मोहब्बत नहीं रखते। हम दुख में, परेशानी में लोगों को छोड़ देते हैं। जिस वक्त हमारे माँ बाप को ज़रूरत होती है हमारी मोहब्बत की,
جس وقت ہمارے ماں باپ کی ضرورت ہے ہمارے سہارے کی، اس وقت اپنے ماں باپ کو ہم دکھ اور پریشانی میں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے حالات آتے ہیں، اپنے پڑوسی سے محبت نہیں رکھتے، اپنے پڑوسی کے خلاف باتیں کرتے، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ایسا ہے۔ پھر کس بات کی آپ کہتے ہو کہ مسیح کی محبت مجھ میں نظر آتی ہے، میں خدا کا شاگرد ہوں؟ کلام تو میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تم جیسی میں نہیں محبت رکھو تم بھی ویسی محبت رکھو، پھر تم میرے شاگرد کہلاؤ گے۔ اگر آپ جاب کہہ رہے ہو تو آپ کی کلیگ کے ساتھ نہیں بنتی، آپ کلیگ کے خلاف باتیں کرتے ہو، نفرت رکھ کے بیٹھے ہو، ایک ہی جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہو، ایک ہی گھرانے کے اندر بیٹھے ہو، بہن بھائی سے بات نہیں کرنے، نفرت لے کے بیٹھے، ماں باپ کو بلانا پسند نہیں کرنے، نفرت لے کے بیٹھے ہو، اسی گھر کے اندر آپ کلام پڑھ رہے ہو، اسی گھر کے اندر آپ سجدے ہو کے دعا کر رہے ہو، اسی گھر کے اندر روزے رکھ رہے ہو، اسی گھر کے اندر آپ پاسٹر کو بلا رہے ہو، اسی گھر میں بیٹھ کے آپ دعا کر رہے ہو، غیر زبانیں بول رہے ہو۔ پہلے اپنی گواہی کو قائم کرو اپنے گھرانے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، پھر آپ کے اندر مسیح کی جب محبت نظر آئے گی، پھر لوگ آپ کی محبت کو دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ اور پہلے اپنی گواہی کو تو قائم کرو۔ خود لوگوں کو آپ بتا رہے ہو کہ خود آپ کہہ رہے کہ محبت رکھیں، نہیں، پہلے اپنے اندر جو کڑوا پن سے ختم کرو۔ خداؤں کو فالو کر رہے ہو تو مکمل طور پہ فالو کر کے نظر آنا چاہیے کہ مسیح تمہارے اندر بستا ہے، تب لوگ جانیں گے۔ کیوں جانیں گے؟ سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو۔ اپنے ماں باپ سے محبت رکھو، اپنے بہن بھائی سے محبت رکھو، رشتہ داروں سے محبت رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ باہر چلے گئے اور رشتہ دار کے کال اٹھانے پسند نہیں کر رہے تو سٹیٹس آپ کے لگے ہوئے ہیں کہ لو جی ہالےلویا کے نعرے لگ رہے ہیں، لو جی دعا لڑکو ہماری بیٹی، تو وہی بیٹی اور اس بیٹے کے اندر کیا ہے؟ نفرت ہے۔ اب خداوند آپ کے اندر نظر آنا چاہیے۔ آج کے وقت میں کتنے لوگ خدا کے حکم کو مانتے ہیں؟ یہ 10 حکم کے بعد آپ کو ایک نیا حکم دیا ہے، کیا ہے؟ کتنے لوگ مانتے ہیں حکم کو؟ کوئی بھی نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی لائف کے اندر غور کر کے دیکھ لو۔ ہر بندے کو اپنی لائف کے اندر پتہ ہے کہ میری لائف کے اندر میں کتنے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ غصہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے، عیب جو کس طرح آپ کے اندر کام کر رہی ہے، نفرت آپ کے اندر کام کر رہی ہے، حرام کاری کس طرح کام کر رہی ہے، گناہ کس طرح کام کر رہی ہے، دھوکے کس طرح ہمارے اندر کام کر رہی ہے، فراڈ بازی کس طرح کام کر رہی ہے، گناہ کس طرح ہمارے اندر کام کر رہی ہے، ہر چیز ہماری باڈی کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو مسیح کی محبت کہاں نظر آنی ہے؟ مسیح ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ پھر ہمارے اندر تو بدی لوگوں کو نظر آ رہی ہے، ہمارے اندر تو بدی نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کی محبت کہاں نظر آ رہی؟ جو یسوع نے حکم دیا ہے وہ حکم کو کیا ہم فالو کر رہے ہیں؟ وہ حکم کو مان رہے ہیں؟ اگر پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں کہ خداوند نے حکم دیا ہے، نبیوں کو حکم دیا ہے، ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر دے، تو جب وہ بیٹا قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا تو خدا کے فرشتے نے اسے کہا، تو خدا کے روح نے اس سے کلام کیا ہے کہ میں جانتا کہ تو آج مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت، حکم کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، سارے کام چھوڑ دینا، اپنے کھانا چھوڑ دینا، لوگوں سے محبت رکھنا۔ موسیٰ کو خدا نے حکم دیا، آن دی اسپاٹ اس نے انکار نہیں کیا، مگر اس نے اپنی فیملی اٹھائی اور اس سے واپس سے چلے گیا۔ یہ حکم، یہ تابع داری، حکم کو ماننا۔ تو آج ہم کتنے لوگ حکم کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے بچے کو لے گیا، بیوی کو لے گیا، اپنے سسرال کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا۔ تو آج ہمیں کوئی کہے کہ خدا کا خادم کلام کرے، لو جی خداوند کہہ رہا ہے کہ تم فلانے شہر میں جا کے خدمت کرو، مسیح کی محبت کی منادی کرو، تو ہم تو جائیں گے نہیں۔ ہم تو کہیں گے وہاں تو غربت ہے، وہاں تو لوگ ایسے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، وہاں تو ہمارے کھانے کی ہماری رہائش اچھی نہیں ہے۔ ہم ساری چیزوں کو سوچتے ہیں، پھر مسیح کی محبت کہاں نظر آ رہی ہے؟ ابراہیم کو خدا نے اٹھا دیا، نکال دیا، موسیٰ کو واپسی بھیج دیا۔ آج ہمیں خدا کہ اگر تم میرے واقعی شاگرد ہو تو جاؤ فلانے شہر کے اندر، فلانے ملک کے اندر جاؤ، تو ہم جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میرا لیونگ سٹائل کیسا ہے، کیا میرا وہاں فرنش گھر ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میں اپنے بچوں کو کہاں لے کے جاؤں، وہاں تو دھوپ ہے، وہاں تو پیاس ہے، وہاں تو غربت ہے۔ اور جس خدا نے آپ کو بھیجنا ہے وہ آپ کی بھوک پیاس کا بھی خیال رکھنے والا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حکم تو مانو، یہ چھوٹا حکم نہیں مان رہے آپ ابھی، تاکہ کہ خدا کی محبت آپ پہ نظر نہیں آ رہی۔ کیوں آج ہمارے چہرے مرجائے رہتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے چہرے مرجائے رہتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمارے اندر وہ خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت بہت ساری چیزوں میں پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ محبت سے بہت بڑے کام لے لیتے ہو، محبت بہت ساری چیزوں میں پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب محبت کرتے ہو، خدا کے حکموں کو مانتے ہو، پھر خدا کی شریعت دکھلاتے ہو۔ پہلا کرنتیوں کے نام اس کا خط، اس کے 13واں باب پڑھے تو اس میں محبت کے بارے میں کتنی چیزیں لکھی ہیں۔ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنی جان تک دے دوں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جان کی بات کہہ رہا، سب کچھ۔ محبت ہمارے اندر نظر آنی چاہیے خدا کے لوگوں کے لیے۔ چاہے لوگ آپ پہ لان دان کہہ رہے ہیں، یہ نہ سوچو کہ لوگ مجھ پہ لان دان کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کرنے دو۔ آپ کے رشتہ دار لان دان کہہ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی کہہ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں، کرنے دو۔ ایک دن تو آپ کی مثالیں دیں گے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا دیکھو خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، اس میں خدا یسوع مسیح نظر آتا ہے، مسیح کی محبت اس میں نظر آتی ہے۔ 3 دن آپ کو لان دان کریں گے، ہفتہ کریں گے، مہینہ کریں گے، 2 مہینے کریں گے، سال کر لیں گے، 2 سال کر لیں گے، مگر تیسرے سال وہ فیملی، وہ خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ مل کے خدمت کرتے ہوگے۔ یہ محبت ہے، یہ شاگرد بننے کا طریقہ ہے۔ جب آپ اپنی گواہی کو قائم کرو گے، پھر لوگ آپ کی گواہی کی مثال دیں گے۔ جب آپ ہی غصے میں رہو گے، نفرت میں رہو گے، ایگو میں رہو گے، تو پھر لوگ کیسے آپ کو فالو کریں گے؟ لوگ کیسے مثالیں دیں گے آپ کی؟ آج اپنے اندر جو ہماری ایگو نہ مارنی ہے، اپنے اندر جو ہماری ایگو کام کرتی نا، وہ ایگو مارنی، وہ پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ غرور کی بھی ہے، ترقی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ نیچا کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو نیچے بڑی چھیتی کرتے ہیں، جتانے کے لیے ہو سکتی ہے، ایب جو کی ہو سکتی ہے، کسی کو باتوں باتوں میں باتیں سنا دینا، یہ بھی ایگو ہمارے اندر ہے۔ آج کیوں ہماری برکت رک جاتی ہے؟ آج کیوں کہ ہم مسیح کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس میں محبت نظر نہیں آتی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اتنا کچھ کرے، ماں باپ اتنا کرے اپنے بچوں کے لیے، اگر انہیں بچوں کو، ماں باپ کو وہ پیار ہی محبت نہ ملے تو ماں باپ کتنا دکھ فیل کرتا ہے، کتنا گلٹی فیل کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، گھروں میں جا کے کام کی ہے، برتن مانجے ہیں اپنے بچوں کو کچھ بنانے کے لیے، تو جب وہی بچے اچھے مقام پہ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو نیچا کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت نہ رکھیں تو کتنی گلٹی فیل کرتے ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کر رہا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے، اس سے کپڑے لے کے دے رہا ہے، ہر چیز کی اس کی لک آفٹر کر رہا ہے، ہر چیز کے لحاظ سے اس کی احتیاط، اس کی کیئرنگ کر رہا ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کو وہ عزت و محبت نہ دے تو شوہر کتنی گلٹی فیل کرے گا کہ دیکھو میں اپنی بیوی کے لیے کتنا کر رہا ہوں، میں نہ کر رہا، اس کے مانگنے سے پہلے سے میں چیزیں لا کے دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ہر چیز لا کے دیتا ہوں۔ تو اگر وہ بیوی اپنے شوہر کے ایک وقت کھانے نہ دے، چائے نہ بنا کے دے، کافی نہ دے، اس کے کپڑے پریس نہ کرے، تو جب اس کا جاب پہ جانے کا ٹائم، اس کے کپڑے نہ پریس ہو، اس کے ناشتہ نہ ہوا، تو وہ کلام پڑھ رہی ہو، کام چھوڑ کے وہ کلام پڑھ رہی ہے، دعا کر رہی ہو، تو کیا اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں، پھر خدا کے ساتھ وفادار کیسے ہے؟ جو اس کے اندر، شوہر کے اندر اس کے لیے محبت نہیں ہے، پھر خدا کے لیے کیسے محبت آ سکتی ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنے ہسبینڈ کے کام چھوڑ کے کہ تم میرے ساتھ وقت گزارو۔ پہلے کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے اپنے شوہر کے تابع رہنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ دعا آپ کہہ رہے ہو تو حکموں کو ماننا ہے، حکموں کے اندر یہ بھی حکم ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، یہ بھی حکم ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ انہیں کھانے کے لیے نہیں پوچھ رہے، محبت نہیں، محبت آپ کے اندر نظر آنی چاہیے۔ پھر آپ 6 گھنٹے دعا کر رہے ہو، ہفتہ روزہ رکھ رہے ہو، پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ کلام پڑھ لیا، وہ کسی کام کے نہیں جب تک آپ کے اندر مسیح کی محبت نظر نہیں آ رہی، آپ کی گواہی قائم نہیں ہے، آپ کی اچھی مثال نہیں، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی گواہی اچھی نہیں ہے، پھر آپ زیرو۔ پھر کسی کو فخر کے ساتھ یہ نہ بتاؤ کہ میں نے 3 مرتبہ کلام پڑھ لیا ہے، میں نے 40 روزہ رکھے ہیں، میں نے 4 دن کا روزہ رکھا ہے، اور پھر فائدہ ہے تو اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے۔ شاگرد بننا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا شاگرد بننا ہے، لوگ جانیں گے تمہیں شاگرد ہو،
تو آج شاگرد بن کے خدا کے نام کی مناتی کرو. کتنے آپ ساتھ لے گھر میں جا کے کہتے ہو کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے, مجھے پتہ چلا. ہم جاتے نہیں ہیں, ہم کیا جاتے نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں کرنے چاہتے. تو کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ. کتنا کہ آپ نے پوچھا کہ میرے ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہی نہیں کھایا, محبت رکھتے ہو, پانی پیا, ان کے پاس کھانے کے لیے ہے یہ نہیں پوچھا آپ نے, کبھی نہیں پوچھا. تو یہ محبت ہے. محبت یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے آپ سے محبت رکھو. جو محبت مسیح نے کی وہ محبت آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. اس نے پوری دنیا سے محبت کی ہے. اس نے نہ صرف میرے ساتھ محبت کی, نہ آپ کے ساتھ کی, اس نے پوری دنیا سے محبت کی ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس, یہ سنیں, جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پہ عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا, اور میں اس سے محبت رکھوں گا, اپنے آپ کو اس پہ ظاہر کروں گا. ہاللیلویہ. کلام میں بتا رہے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 21 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے. کس کے پاس؟ جس کے پاس کسی کے پاس بھی, کسی کے پاس بھی میرے حکم ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. عمل ہم نے قابل کرنا ہے کہ وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے میرے باپ کا پیارا ہوگا. عمل کیا کرنا ہے؟ ایک نیا حکم دیا ہے کہ آپس میں محبت رکھنی ہے. کہ آج ہم محبت رکھتے ہیں آپس میں؟ آج گھروں کے اندر کیوں آج رکاوٹیں ہیں؟ کیوں؟ جٹھانی کی نہیں بنتی, ننان کی نہیں بنتی, جیٹھ کی نہیں بنتی. بیوی شکایت لگائے کہ لو جی میرے جیٹھ نے آج مجھے یہ کہہ دیا, میری جٹھانی نے آج یہ کہہ دیا. تو آگے سے ہمیں سوالوں کے جواب الگ کے ملتے ہیں. پھر آپ کی دعا کیا کرتی ہے؟ لوگ ہم پہ لان دان بھی کرتے ہیں. پہلے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر آپ کی دعائیں بھی سنی جاتی ہیں. جس کے پاس میرا حکم ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے. عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو محبت کیا بے فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں نا جب نئے نئے رشتے ہوتے ہیں تو منگیتر اپنے منگیتر کو کہتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, میرا آرڈر ہے. تو منگیتر کرتا, پھر کرتا نہیں کرتا سے پتہ میں نے شادی کرنی ہے. تو عمل ہم کرواتے ہیں, سوٹی لے کے ہم عمل کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز چاہیے, اور بیچارے کی جیب میں چاہے 10 روپے ہو چاہے 20 روپے ہو, مگر اب نے کہنا ہے کہ مجھے یہ گفٹ چاہیے, میرا یہ کام ہونا چاہیے, اس پہ عمل کرنا تم نے. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو, کہتے ہیں نا. وہ بیچارہ بجائے کسی سے قرض اٹھا کے لے کے آئے یا کوئی بھی کام کرے, مگر اس نے عمل کیا آپ کی بات کے اوپر اور آپ کے ساتھ محبت کی, وہ آپ کو چیز لا کے دیتا ہے. تو یسوع مسیح بھی کہہ رہا ہے کہ تم میرے حکموں میں کتنا عمل کرتے ہو, جو خداوند نے آپ کو حکم دیا اس پہ کتنا عمل کرتے ہو. آپ تو اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کے حکموں کے اوپر عمل کرواتے ہو نا, چاہے شوہر ہو, چاہے بیوی ہو, یا ماں باپ ہو, یا بچے ہو, کرواتے ہیں نا. تو جو حکم خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہیں, جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ عمل کرو, تو ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس پہ. محبت مجھ سے رکھتا ہے, میں اس سے محبت رکھوں گا, میرے باپ کا کیا ہوگا؟ پیارا ہوگا. میں اس میں کیا ہوں گا؟ ظاہر ہوں گا, اس پہ ظاہر ہوں گا. خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اندر ظاہر ہوں گا. اس پہ عمل کرنا ہے. وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. کس سے؟ خدا سے محبت رکھتا ہے. اور خدا سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ساری دنیا سے محبت رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے, یہ کون نہیں ہے, اس کے بارے پہ آپ ایسا ہے یا نہیں ہے. آج ہم انہیں محبت رکھتے ہیں نا جن کے بارے پہ آپ ایسا ہے, انہیں کے حکموں کو ہم مانتے ہیں. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے, جو ہمارے گھر کا ہوتا ہے, ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے, اس کے حکموں کو نہیں مانتے. تو اس حکم کو ماننا ہے. یہ انسان نہیں کہہ رہا, خدا یسوع مسیح آپ کو کہہ رہا ہے, جس نے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. سلیب کی طرف دیکھے, وہ سلیب آج بھی آپ کو دکھاتی ہے. اور سلیب کی طرف دیکھے, اس سلیب کے اوپر جو خون بہتا ہے, اس چیز کا نشان ہے کہ اس نے میری خاطر, آپ کی خاطر اپنے آپ کو بہا دیا. اس کے خون کو بہاتے دیکھو. اور سلیب کی طرف دیکھو, اس قبر کی طرف دیکھو. وہ قبر اس چیز کا ثبوت ہے. اگر آج آپ کو ابھی نہیں پتا نا کہ یسوع نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, میرے ساتھ یسوع نے کیا کیا ہے, میری خاطر یسوع نے کیا کیا ہے, تو وہ سلیب
وہ کانٹوں کا تاج وہ اور قبر آج اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس نے میرے اور آپ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. حکم دے رہا ہے کہ محبت رکھنی ہے. میں اس سے محبت رکھوں گا. پھر خداوند آپ سے محبت رکھے گا. کون؟ خداوند آپ سے محبت رکھے گا جس کی محبت کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، جس کی محبت کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، جس کی محبت کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہے. وہ ایسی محبت کرتا ہے تو آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. وہ آپ کو بدل کر رکھ دیتا ہے، آپ کی لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے، آپ کی شکل و صورت وہ چینج کر دیتا ہے. آپ کے چہرے کے اوپر بھی نور رہتا ہے، خوشحالی رہتی ہے. جب خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، یسوع آپ پہ نظر آتا ہے، یسوع آپ پہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے. پھر ابلیس آپ پہ اٹیک نہیں کر پاتا، بیماری آپ پہ اٹیک نہیں کر پاتی، بے روزگاری آپ پہ اٹیک نہیں کرتے، کوئی دشمن آپ پہ اٹیک نہیں کر پاتا، کیونکہ یسوع اپنا آپ پہ ظاہر کرتا ہے. تو آج ہم محبت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پہ. کلام کے اندر یہ لکھا ہے تو اگر تم اپنے محبت رکھنے والے سے محبت کرتے تو کیا کرتے ہو؟ گناہ گار بھی سو ایسے کرتے ہیں. جب وہ اپنی سورج کی روشنی بساتا ہے، وہ دونوں پہ بساتا ہے، نیک اور بدوں کے اوپر. یہ نہیں کہ بدوں پہ نہیں رکھتا، دونوں پہ رکھتا ہے. آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہو، وہاں کا قانون ہے ان کے حکموں کو ماننا ہے کہ آپ نے اس ٹائم جاب پہ آنا ہے، آپ نے اس ٹائم ٹی ٹائم کرنا ہے، آپ نے لنچ بریک اس ٹائم کرنی ہے. تو آپ ان کے حکموں کو فالو کرتے ہو نا. اگر ان کے لنچ بریک 1 بجے تو آپ 1 بجے کرو گے، 12:30 تو نہیں کرو گے نا، 1 بجے کرو. کیوں؟ کمپنی کے رول ہیں، آفس کے رول ہے. اگر ان کے ناشتے کا ٹائم 10 بجے تو آپ 10 بجے کرو گے. اگر آپ ٹائم سے پہلے جاؤ گے تو آپ کی کمپلین ہوگی، وہ آپ کے خلاف کیا کریں گے؟ نوٹس جاری کریں گے، آپ کو وارن کیا جائے گا کہ آپ نے رول کو توڑا، آپ نے قانون کو توڑا، آپ نے حکموں کو توڑا. پھر آپ 10 بجے بریک فاسٹ کرو گے اور 1 بجے لنچ بریک کرو گے. آپ اس آفس کے قانونوں کو فالو کریں، اس کے حکموں کو فالو کریں، عمل کریں اس پہ. آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہو، بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں، بچوں کا اسکول 8 بجے لگ رہا ہے، کہ 9 بجے آپ کا بچہ اسکول جائے گا؟ 8 بجے جائے گا نا. آپ گھر سے 7:30 بجے نکلو گے کہ 7:45 بجے میرا بچہ اسکول کے اندر ان ہو جائے. اب اسکول کے رول ہیں کہ آپ کے بچے کی فیس یہ ہے، آپ کے بچوں کو یہ قانون ہے، یہ اسے فالو کرنا. ویسے ہی فالو کرتے ہو جو اپنی رول بنا لیتے ہو. اسکول کے جو قانون ہے وہی فالو کرتے ہو. جو یونیورسٹی کے رول ہے، جہاں کالج کے رول ہے، جہاں آپ کے بچے جاتے ہو، ان قانونوں کو، ان کے حکموں کو مانتے ہو، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہو. کہ ٹیچر نے یہ کہہ دیا، پرنسپل نے یہ کہہ دیا، سر نے یہ کہہ دیا، اسکول والوں نے یہ کہہ دیا، کالج والوں نے یہ کہہ دیا، آپ عمل کرتے ہو. آپ ان کے قانونوں کو، ان کے حکموں کو مانتے ہو. اگر جسمانی قانونوں کو آپ اتنا مانتے ہو، مگر روحانی باپ نے جو حکم دیا اس حکم کو ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ خداوند نے آپ کو پہاڑ توڑنے کے لیے کہہ دیا ہے؟ کوئی ایسا کام کہہ دیا خدا نے کہ بوجھ اٹھا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ یا کھیتی باڑی میں جا کے آپ کٹھے ہو جاؤ؟ محبت ہی کرنی نا، محبت ہی کرنی ہے. محبت کون سا بھی کرنا کوئی جرم ہے؟ کیا محبت نہیں کر پا رہے؟ خدا اس میں سے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ تم محبت کرو، میرے حکموں کو مانو، اس پہ عمل کرو. تو جب یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہو، یسوع مسیح آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. پھر آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ خدا کی بیٹی ہو، خدا کے بیٹے ہو، آپ کے اندر کتنی محبت ہے. پھر لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی خدا کی محبت ہے. میں خدا کے خادموں کو ملتا ہوں، بڑے بڑے خادموں کو ملتا ہوں میں، جنہیں خدا نے برکت دی ہے. مجھے انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ میرے پاس یہ برکت ہے، وہ خود ہی خدا کے روح نے بتاتا، مجھے خود بتاتے ہیں کہ خدا نے آپ کے اندر یہ برکت رکھی ہے، آپ مسیح سے کتنی محبت کرتے ہو. تو انہیں پتہ چل جاتا، خدا کے روح بتاتا ہے. اسی طرح ایک منگیتر کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس کی منگیتر اس سے کتنی محبت کرتی ہے. اس کے میسج کرنے سے، اس کے بات کرنے سے، اس کی کیئرنگ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری منگیتر میری کتنی کیئرنگ کرتی ہے. آپ نے کھانا کھایا، آپ نے ناشتہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، اس کی ساری. اسے بتانا نہیں پڑتا کہ وہ لکھ کے نہ بھیجے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے. تو اس کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اگر اس کے منگیتر اپنی منگیتر کی اتنی کیئر کر رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے ایک دوسرے کو. اگر بچہ اپنی ماں سے پیار کر رہا ہے اور ماں بچوں سے پیار کر رہے ہیں تو ماں کو پتہ چل جاتا، ماں باپ کو، کہ بچے ہم سے کتنا پیار کر رہے ہیں. تو اسی طرح خدا کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ دکھاوا پیار تو نہیں کر رہے، خدا کو یہی پتہ ہے.
یہ نہیں کہ کسی پاسٹر نے بول دیا کہ بیٹا کلام پڑھا کرو، دعا کیا کرو، روزہ رکھا کرو، محبت رکھا کرو، پھر ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہو، بڑے ہو گئے ہو، کلام کو پڑھتے ہو۔ اگر آپ کو فون چلانے کا پتہ ہے، اگر آپ کو ٹک ٹاک آئی ڈی بنانے کا پتہ ہے، یوٹیوب کی آئی ڈی بنانے کا پتہ ہے، انسٹاگرام چلانے کا پتہ ہے، پھر آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے مسیح نے ہمیں کیا بولا کہ محبت نظر آنی چاہیے۔ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ مسیح کی محبت ہے کیسی۔ ٹک ٹاک کس نے چلانا بتایا؟ خود ہی چلاتے ہو نا۔ انسٹاگرام کس نے چلانا بتایا؟ نہیں بتایا۔ فیس بک کس نے چلانی بتایا؟ نہیں، خود ہی سیکھی نا۔ تو یہ سارے کام جب آپ کلام کو پڑھتے ہو، پھر خدا کا روح آپ کو سکھاتا ہے، خدا سے مددگار مانگو۔ آج اپنے دلوں کو خالی کرنا ہے۔ آپ کے کیوں کام رکے ہوئے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے کیوں ہماری بلیسنگ رک جاتی ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے؟ کیوں ہماری دعائیں رک جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم دلوں کے اندر نفرت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر نفرت، اور جس خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قربان کر دیا، صلیب دے دی، اس نے صلیب کے اوپر کہہ دیا آپ نہیں جانتے انہیں معاف کر۔ تو کیا میں اور آپ یسوع مسیح سے بڑھ کے ہیں؟ ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہمارا کون سے انہوں نے باپ دادا مار دیا کہ ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے؟ کون سی ہماری دشمنی ہے؟ ہماری ماں ہی ہے نا جس نے ہمیں جنم دیا، کیوں اس سے پیار نہیں ہم کر پاتے؟ ہمارا بھائی ہے نا، ایک ہی پیٹ سے ہم نے جنم لیا نا، کیوں اس سے محبت کر پاتے؟ کیوں اپنے چاچے سے ہم ناراض ہے؟ کیوں اپنی تائی سے ہم ناراض ہے؟ کیوں اپنے باس کے خلاف لان دان کرتے ہیں؟ نفرت ہمارے دل کے اندر ہے۔ کیوں اپنے کزنوں کے خلاف ہم ایب جوئی کرتے ہیں؟ جیلس پن کی اسپرٹ ہمارے اندر کام کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ اس بلیس کو آج نکالنا ہے، اس نفرت کو نکالنا ہے۔ اگر آپ یسوع کے پیروی کرتے ہیں، یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو آج یسوع کو اپنی لائف کے اندر انٹر ہونے دیں۔ یسوع خود کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ ظاہر ہوں گا۔ کس پہ؟ جس پہ خدا کی محبت ہونی ہے، جو یسوع کے حکموں کو ماننا ہے، اس پہ ظاہر ہونا ہے، اس پہ مسیح نظر آنا ہے۔ آج اپنے آپ کو مسیح کے اندر اتنا ڈیپ کر دو کہ مسیح آپ کے نام کی مثالیں دیں۔ اب ابلیس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ خدا سے کتنی محبت کرتے ہو۔ متی کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 27 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جب طوفان آتا ہے، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، خدا یسوع مسیح کشتی کے اندر ہے، شاگرد بھی ہیں، اور اس کی 27 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لوگ توجہ کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا پانی بھی اس کا حکم مانتی ہے۔ ہلیلویہ۔ آپ ہوا کو حکم دے، ہوا کا حکم مانے گی؟ ہوا کو بولے کہ ہوا رک جا، رک جائے گی؟ رک جائے گی یا نہیں رکے گی؟ اگر آپ یسوع سے محبت رکھتے ہو، یسوع آپ کے اندر ہے، تو آپ یسوع کے نام سے ہوا کو حکم دو گے، ہوا رک جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ طوفانوں کو حکم دو گے، یسوع کے نام کے اندر قدرت طاقت ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے بولا کہ میں اپنا آپ تم پہ ظاہر کروں گا۔ جب یسوع اپنا آپ پہ ظاہر کہہ رہا ہے، یسوع آپ کے اندر ہے، تو اس نے کہا ایمان رکھو، شک نہ کرو۔ اس پہاڑ کو کہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سکھرے گا اور سمندر میں جا اکھڑے گا۔ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے یا میرے نام سے؟ کسی کے نام سے نہیں، صرف ایک کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ اور لوگ شاگرد جو حیران ہو گئے، کیسے یہ کیسا آدمی ہے؟ ہوا بھی اس کا حکم مانتی، پانی بھی حکم مانگتی ہے۔ اگر آپ سمندر کے پاس کھڑے ہو کر بولو کہ میں یسوع کے نام سے اس سمندر کو حکم دیتے ہو کہ اپنی جگہ پہ رک جائے، تو وہ رک جائے گا۔ وہ تب بھی ہونا ہے جب مسیح کی محبت آپ پہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ مسیح کے اندر کون تھا؟ خداوند تھا، خدا کا روح اس پہ تھا۔ اس نے کہا جیسے میں خدا نے مجھ سے محبت رکھی، میں ویسی محبت تمہارے ساتھ رکھتا ہوں، جیسے باپ نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ وہ باپ کی محبت کو آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ شیئر کیا۔ وہی محبت اس نے میرے اندر ڈالی، وہی محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس نے باپ کو آگے دیا، کیونکہ باپ کی محبت مجھ میں ہے، کیونکہ میں سے یسوع کے اندر کے حکم مانتے ہیں، باپ کے حکم کو مانتے ہیں۔ کس کے حکم کو مانتے ہیں؟ خدا اس میں سے کس کے حکموں کو پورا کرنا ہے؟ باپ کو نا۔ باپ کے حکموں کو عمل کیا ہے۔ ایلیا، موسیٰ ہے کہ تم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا، باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، یروشلم کے اندر جانا، باپ کی مرضی کو پورا کیا، عمل کیا ہے، حکم کو پورا کیا۔ باپ کے اندر دعا کہہ رہا ہے باپ میری مرضی بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ محبت دیکھو کتنی ہے، عمل کیا۔
تو کیا وہ بیٹا جو اپنے آپ کو قربان کہہ رہا ہے، تو بیٹا جب باپ کی درخواست کر رہا ہے، باپ کے آگے منت کر رہا ہے، تو کیا باپ بہاؤ پانی حکم نہیں ماننے گی؟ ماننے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہوا حکم آپ کا حکم مانے، تو یسوع کو آج اپنی لائف کے اندر اتنا کو پہن لو، یسوع آپ کے اندر آنا چاہیے۔ آپ کے اڑتے بیٹھتے، آپ کے بات کرنے سے، آپ کے لائف سٹائل سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یسوع ان کے اندر بستا ہے، یہ یسوع کے بیٹے بیٹی ہیں۔ یسوع مسیح کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا، اس کے لائف سٹائل سے پتہ چلتا تھا۔ وہ بات کرتا تھا، موت سے ہوتے تھے، لوگ برکت پاتے تھے، پتہ چلتا تھا خدا کا بیٹا ہے، خدا کا قدوس ہے۔ اس لیے کہ جب یسوع مسیح نے حکم دیا، ہوا اور پانی کو ڈانٹا۔ کیا کیا؟ ڈانٹا۔ اگر آپ چاہتے کہ جو طوفان، جو ہوائیں، جو تویز دھاگے، جو جادو ٹونے آپ کے خلاف کام کرتے ہیں، آج چاہتے ہیں کہ وہ بڑے امن کے ساتھ بیٹھ جو ایسا کرو ویسا کرو، وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو جیسے ہی اس بچے کے آگے اس کا باپ آتا ہے، اس بچے کے آگے اس کا باپ آتا ہے، تو بچے کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے، بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو پھر دیکھ کے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ ہے کہ میرا باپ میرے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ نا۔ تسلی کیا ہے، اطمینان کیا، حوصلہ کیا ملا ہے کہ میرا باپ میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے بچا لے گا۔ تو جب یسوع کو آپ نے پہن لیا، یسوع کی محبت آپ کے اندر ہے، یسوع آپ پہ ظاہر ہو رہا ہے، پھر یہ چیزیں آپ کی لائف سے ختم ہو جاتی ہے۔ ابلیس آپ کو چھو نہیں پاتا، بیماری آپ پہ اٹیک نہیں کر پاتی، بے روزگاری آپ پہ اٹیک نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ پھر یسوع آپ کے چرگیدے کیا ہے؟ جنبش کر رہا ہے، اس کی محبت جنبش کر رہی ہے، یسوع نے اپنا ظاہر تم پہ کر دیا ہے۔ ہلیلویہ۔ پھر آپ حکم دو گے، ابلیس کو ابلیس ہی بھاگے گا، دوڑے گا، بیماری بھاگے گی، غربت بھی بھاگے گی، بے روزگاری بھاگے گی، پریشانی بھاگے گی، ڈپریشن ہی بھاگے گا۔ وہ کب؟ جب مسیح کی محبت ہم میں ہونی ہے، ہم یسوع کے حکموں کو مانیں گے۔ بیٹے نے باپ کے حکموں کو ماننا، اور باپ نے بیٹے کی بات کو رد نہیں کیا۔ اس بیٹے کی بات کو، اس نے مردوں کو زندہ کیا، باپ نے زندہ کیا۔ اس نے مردوں کو حکم دیا، زندہ ہے مردہ۔ اس نے کوڑیوں کو حکم دیا، کوڑی جاتے جاتے پاک ہو کے حکموں کو ماننا کہ جاؤ اپنا بدن قائن کو دکھاؤ۔ 10 کوڑی، تو کیا 10 پاک نہیں ہوئے؟ سارے پاک صاف ہو گئے، صاف ہو گئے۔ تو یہ محبت ہے، مسیح کی محبت نظر آتی ہے۔ اس کے اندر جو باپ کی محبت نظر آ رہی، تو اس باپ کے حکموں کو مانتا تھا۔ تو وہی محبت میرے اور آپ کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم کلام کو پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، 3 ٹائم دن میں دعا کہہ رہے ہیں، اگر یہ ہمارے چھوٹے سے دل کے اندر ہے، محبت نہیں ہے نا، پھر دیکھو گے یہ چھوٹے کے دل کے اندر جب محبت جانی، یسوع نے اندر جانا ہے، تو خدا نے کتنی برکات کے دروازے کھولنے ہیں۔ ہلیلویہ۔ تو ہوا پانی بھی اس کا حکم مانتی ہے۔ تو یسوع مسیح کے نام سے اگر آپ اس کے حکموں کو مانتے ہو، تو ایلیا خدا کے حکموں کو مانتا تھا، خدا کا مرد خدا ایلیا خدا کے حکموں کو مانتا تھا، تو اس کا کتنا ایمان تھا۔ اس نے کہا بلاؤ اپنے خدا کو، بلا لو، چاہے سویا نہ ہو، جگاؤ اسے۔ وہ خدا کے حکم کو ماننے والا تھا۔ اس نے کہا اب میں اپنے خدا کے آگے درخواست کروں گا۔ وہ آسمان سے کیا کرے گا؟ آگ نازل کرے گا۔ اس کے کہنے سے آسمان سے آگ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا، کیونکہ وہ خدا کے حکموں کو مانتا تھا۔ محبت اس کے اندر نظر آئی تھی۔ ایلیا کو خدا نے جہاں بھیجا وہ گیا ہے، کال کے موقع کے اندر بھیجا ہے، گیا وہ عمل کر کے، محبت، حکم کو ماننا۔ تو جو خدا کی حکموں کو مانتے ہیں ان کے اندر محبت نظر آتی ہے، پھر خداوند ان کی بات کی کیا کرتے ہیں؟ لفظوں کی پاور رکھتا ہے۔ اکیلا ایلیا نا، تو ساتھ کون ہے؟ خدا ہے۔ تو ایلیا نے جب دعا کی کہ آسمان سے آگ نازل ہو، تو آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آسمان سے آگ نازل ہو، تو آج بھی آسمان سے آگ نازل ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا سچا شاگرد بنانا ہے، اس کی محبت آپ کے اندر نظر آنی چاہیے، وفاداری کی برکت نظر آنی چاہیے۔ ایلیا اس خدا کے مانتا ہے نا جس خدا کو ہم مانتے ہیں، اسی کلام کو پڑھتے ہیں نا جس کلام کو ایلیا نے پڑھا ہے، اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں نا۔ یہ ایلیا کے پاس لہذا بائبل تو نہیں تھا نا، ایک ہی بائبل جو ہم پڑھتے ہیں، ایلیا بھی وہی کلام پڑھتا ہے، اسی خدا کو سجدہ کرتا ہے، اسی کے حکموں کو مانتا ہے۔
تو آج ہم نے بھی اسی کے حکموں کا ماننا ہے. پھر آگ بھی نازل ہوگی، ہوا بھی آپ کا حکم ماننے کی، پانی بھی آپ کا حکم ماننے کی. ہاللیلویا. دنیا حیران ہو جائے گی یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ہوا بھی اس کا حکم مانتی ہے. اس کے یہ نہیں پتا کہ یسوع اس کے پاس ہے. یسوع اس کے پاس ہے نا. یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، اس کی محبت کے بغیر. تو بلیس بھی آپ کا حکم ماننے گا. پھر آپ کو بڑے بڑے خادموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس ہی پاور خدا نے دی ہے. پھر بلیس بھی بھاگتا ہے، پھر رستہ ڈھونڈتا ہے میں نے کس رستے سے واپسی مانگنا ہے. ہاللیلویا. پھر بلیس بھی چوہے کی طرح کیا کرتا ہے، رستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طریقے سے باہر نکل جاؤں. تو جب آپ کے اندر مسیح ہے اور مسیح کی محبت آپ میں ہے تو ابلیس کو بھی کرتے ہو ڈانٹتے ہو، ابلیس بھی ڈانٹتا ہے، وہ بھاگتا ہے، الٹے پیر بھاگتا ہے. پھر وہ آتا نہیں، اسے پتہ ہے پھر ابلیس آپ کے کاموں کو نہیں روک پاتا. ہاللیلویا. مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 25 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کے جمع ہو رہے ہیں تو اس نے ناپاک روح کو جھگڑے ہوئے سے اس سے کہا کہ اے گونگی بیری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل اور اس میں سے کبھی داخل نہ ہونا. ہاللیلویا. اب یہ وہ واقعہ جب شاگردوں کے پاس اس لڑکے کو لے کے آئے، گونگی بیری اسپرٹ اس کو کیا کہہ رہی تھی، جگہ رہی تھی، اس سے کیا کہہ رہی تھی، مروڑ رہی تھی. شاگرد بھی ساتھ ہیں، ہر چیز ہے. تو یسوع نے کیا کیا، حکم دیا. کیا دیا؟ حکم دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع کے نام سے یہ کام ہو، اے یسوع کے نام سے میں حکم دیتی ہوں تو وہ کام ہوں گے. آپ بولو کہ یسوع کے نام سے ابلیس بھاگ، تو بھاگے گا. کیوں کہ یسوع کے نام کے اندر موت سے ہونے ہیں. یسوع کے نام کے اندر ہی کیا ہوتے ہیں، موت سے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم دعا کرتے ہیں، ہم بدرو نہیں نکل پائی، ہم سے ڈرتے ہیں. بہت سارے دعا بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نہیں نکل پاتی. کیوں کہ ہمارے اندر مسیح ابھی تک گیا ہی نہیں. مسیح ابھی تک ہمارے بہت سارے خدا کے خادم میں ایسے ان سے نہیں نکلتی، کیونکہ ان کے اندر محبت نہیں ہے. آج خدا کے خادموں کو دیکھ لو، دوسرے کی ایپ جو کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لو، یوٹیوب پہ دیکھ لو. جو پاسٹر ترقی پہ جا رہا ہوگا اس پاسٹر کے خلاف کیا کریں گے، ہم باتیں کرتے ہیں، ایپ جو کرتے ہیں. محبت ہمارے خدا کے خادموں کے اندر بھی نہیں ہے. ہم اس خدا کے شاگرد نہیں بناتے، ہم کلیسیا بناتے ہیں. یا کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے دعا کے لیے کسی کو فون کیا تو آگے خدا کی خادمہ نے بولا، کیا بولا انہیں، کہتے آپ تو ہماری چرچ کی بھیڑ ہی نہیں ہو. دیکھیں، کہتے آپ تو ہماری چرچ کی بھیڑ ہی نہیں ہو، ہم نے تو آپ کے لیے دعائیں نہیں کرنی. تو مسیح تو کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ اس حکم پہ عمل کرے، محبت رکھے، چاہے وہ آپ کی چرچ کی بھیڑ ہے یا نہیں ہے، آپ کے شہر کی ہے یا نہیں، آپ کے خاندان میں سے ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. مجھے ہزاروں لوگوں کی کال آتی ہے، میں انہیں کبھی نہیں کہتا کہ آپ میرے جاننے والے نہیں ہو، آپ میری بھیڑ نہیں ہو، میرے چرچ کے ممبر نہیں ہو، کیونکہ میں خدا کی کالنگ کو پورا کروں. خدا نے مجھے چنا ہوا ہے. تو یسوع نے جب نکالا تو آج بہت سارے خادم جون سے وہ ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ تیری مہربانی یسوع کے نام سے نکل جاؤ. پھر ابلیس کہتا ہے کہ ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں، پلوس کو بھی جانتے ہیں، تم کون ہو. بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں کے اندر میری بات ہو رہی تو مجھے خود بتا رہے تھے کہ ابلیس آپ کے سامنے نہیں بولتا. وہ کیسے بولے گا؟ کیونکہ میرے اندر یسوع ہے، اس کا پاک میرے اندر ہے، اس کی محبت میرے اندر ہے. تو جب یسوع میرے اندر ہے، یہودا کا ببر شیر کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. جب یہودا کا ببر شیر میرے اندر ہے، اس کی محبت میرے اندر ہے، یسوع میرے اندر ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ابلیس میرے سامنے بول سکے؟ پھر دعا کرتے ہیں، پھر 5 منٹ میں ابلیس بھاگتے ہیں. دعا جو خدا کے خادم گھنٹہ گھنٹہ دعا کر لیتے ہیں، نہیں نکلتا. کیوں؟ خدا کی محبت نہیں ہے، مسا اندر نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو اگر چاہتے ہو کہ یسوع کے نام سے بدروہے نکلے، پھر آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے. خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچل ڈالو گے، دشمن کی ساری قدرت کے اوپر غالب آؤ گے. لازمی نہیں کہ خدا کے خادم نے دعا کرنی تو ابلیس نے آپ کے بدنوں کو چھوڑ کے جانا، آپ کے خاندانوں کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کو بھی خدا نے پاور دی ہے.
کیا دیکھیں؟ پاور آپ کے پاس، اختیار دیا خداوند نے. آپ کسی بھی ملک کے اندر ہو، چاہے آپ کینیڈا کے اندر ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو، دبئی کے اندر ہو، ملیشیا کے اندر ہو، کسی بھی، اگر آپ کے پاس وہاں کی پی آر ہے نا، پی آر جسے ہم گرین کارڈ کہتے ہیں، یا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ آپ کا ہے، اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ دلیری سے کہتے ہو کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس یہ ثبوت ہے. کہتے ہیں نا، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں. اگر میں کینیڈا کے اندر ہوں تو میرے پاس اگر کینیڈا کی پی آر ہے تو میں فخر سے بولوں گا میں کینیڈا کا سٹیزن ہوں، میرے پاس پی آر ہے. اگر میرے پاس اگر کینیڈا کی پی آر نہیں ہے، اگر دبئی کی نہیں ہے، جس ملک میں میں رہ رہا ہوں اگر نہیں ہے تو میں ڈروں گا، کیونکہ میرے پاس پی آر نہیں ہے، میرے پاس ڈاکومیشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی ہے، آپ کے پاس، آپ دلیری سے کہو گے. تو جس کے پاس آئی ڈی ہوتی ہے وہ دلیری سے کہتا ہے کہ میں آئی ڈی، میرے پاس آئی ڈی ہے، میرے پاس پی آر ہے. وہ ڈرتا نہیں، وہ دلیری کے ساتھ 100 لوگوں کے درمیان بھی کہے گا کہ میرے پاس پی آر ہے، اس کے پاس میں ہمیں ثبوت ہے. تو جو برکت خداوند نے آپ کو دی تھی، یہ اس کے اوپر آپ کیوں نہیں یقین کرتے؟ کہ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، تم سانپوں اور بچھو کو کچل ڈالو گے. اور بعض اوقات میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ ان کی خود ہائٹ 5-5 فٹ ہے، 6-6 فٹ ہے، اور چھوٹا سا کوکروچ دیکھ لیں گے نا تو ڈر جائیں گے، کوکروچ آ گیا، کوکروچ آ گیا. اور چھوٹے سے کوکروچ نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ جب آپ کو اختیار دے دیا کہ تم سانپوں اور بچھو کو کچل دو گے، جب کچل دیتے ہو تو کیسے ممکن ہے؟ اور چھپکلی بیچاری چھت پہ چل رہی ہوگی، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، چھپکلی کو دیکھ رہے، وہ چھپکلی چھت کے اوپر چھپکلی آ گئی ہے. آپ کوکروچ سے ڈرتے ہو، چھپکلی سے ڈرتے ہو، ان بڑے انسانوں سے آپ ڈرتے نہیں ہو. وہ جو 5 فٹ کے آدمی، جو 5 فٹ کے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ان لوگوں سے تو آپ ڈرتے نہیں ہو. تو چھوٹے سے کوکروچ نے آپ سے کیا لے لینا؟ تو آج ان چیزوں سے باہر نکلو، یہ ڈر ختم کرو. یہی تو ڈر ہے نا. اگر آپ کے پاس آپ کی پی آر، آپ دلیری سے دکھاتے نا میرے پاس پی آر ہے، تو یہی خدا نے آپ کو کیا دیا؟ اختیار دیا ہوا ہے. آپ کی روح کے اندر فیل ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے خدا نے مجھے اختیار دیا کہ تم سانپوں اور بچھو کو کچل ڈالو گے، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے. کیوں اس بات پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ کیا خداوند آپ کی خاطر پھر صلیب پہ قربان ہو؟ پھر آپ کو یقین ہونا ہے. اب اس نے قربان نہیں ہونا، اب اس نے آپ کو لینے آنا ہے. تو اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے، اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے. آج ان لوگوں کو، ان لوگ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ ان سے ڈرتے ہیں، جو آپ کو دھوکہ بازی دے رہے ہیں، حرام کاری کے اندر مطلع کر رہے ہیں، آپ کو خدا سے دور کر رہے ہیں، آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں. وہ لوگ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، ان سے آپ ڈرتے نہیں ہو. وہ چھوٹے سے کوکروچ نے آپ کو کیا کہہ دینا؟ وہ چھپکلی نے آپ کو کیا کہہ دینا؟ کچھ بھی نہیں کہنا. ابلیس کی ساری قدرت کے اوپر غالب آؤ گے. تو آج اپنی زندگی کے اندر غور کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر مسیح کی محبت ابھی تک آئی نہیں. پھر اور اگر ابلیس آپ کی دعاؤں سے نہیں جا رہا، پھر مسیح کی محبت آپ کے اندر نہیں ہے، پھر کلام آپ کے اندر نہیں ہے، پھر اس کا مسا آپ کے اندر نہیں ہے. اگر آپ کی دعاؤں سے سر درد نہیں ٹھیک ہو رہا، کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کے کام رک رہے ہیں، پھر آپ کے اندر مسیح کی محبت ابھی آئی نہیں ہے، اس کا مسا آپ کے اندر ابھی آیا نہیں ہے، اس کا کلام آپ کے اندر آیا نہیں. پھر ابھی اپنی لائف کے اندر غور کرو. آپ کے اگر آپ خدا سے اتنی کی محبت پہ رکھتے ہو، خدا کو فیل ہونا چاہیے، خدا کو فیل ہونا چاہیے واقعی آج اس بیٹی مجھ سے اتنی محبت پہ رکھتی ہے. اگر آپ کی محبت بالکل نیل ہے، زیرو، تو بھی خداوند کیسے آپ سوچیں؟ آپ دعا کرو، آپ کے اندر محبت نہیں ہے لوگوں کے لیے، آپ بالکل نیل ہو، زیرو، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خدا کے حکموں کو مانتا ہوں؟ تو آج اپنے اندر غور کرو اور خدا کے حکموں کو ماننا شروع کرو. اگر آپ کمپنی کے رولوں کو فالو کر رہے ہو، اسکول کے رولوں کو فالو کر، آپ کے بچے فالو کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آپ کے بچے ان کے حکموں کا عمل کرتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، آپ جہاں بھی، اگر اپنے گھر کے اندر، آپ نے کافی لوگوں کے گھر کے اندر قانون بنا ہوا ہے، کافی خاندانوں کے اندر قانون بنا ہے کہ صبح 10 بجے سے پہلے آپ سب نے ناشتہ کرنا، 10 بجے کے بعد کوئی ناشتہ نہیں کرے گا. تو لوگ کرتے ہیں، گھروں کے اندر لوگوں نے قانون بنائے ہیں اپنے. تو کچھ لوگوں نے چرچوں میں اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں.
آپ نے فلانے چرچ میں جانا ہے تو لوگ محبت نہیں کرتے، خادم آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ کلیسیا کو توڑتے ہیں، تو آپ کس کی خدمت کر رہے ہو پھر؟ آج کیوں چرچوں میں ہمارے مسا نظر نہیں آتا؟ کیوں چرچوں میں آج خوشحالی نہیں ہے؟ کیونکہ اپنے قانون بنا لیے چرچوں کے اندر، اپنے رول بنا لیے ہیں چرچوں کے اندر۔ ہم نے آج لوگوں کو سچی تعلیم ہی نہیں دے رہے، ہم مسیحیت کا بتایا نہیں رہے کہ مسیح آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ لوکا کی انجیل اس کا 9 باب، لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 54 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مخالف بازی کے اندر، کسی کو نیچا کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا خدا اس پہ تو ایسا کر اس کا چرچ ہی ختم ہو جائے، اس کی جان ہی نکل جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کے کام ہی رک جائے۔ اس کے اندر جو غرور ہے، یہ اپنے دشمنوں کے لیے کبھی آپ نے لفظ نہیں کرنے، اگر آپ کلام پڑھ رہے ہو اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، انہیں عقل دنائی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں شریعت کے کہہ رہے ہیں خدا یسوع مسیح کو، لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 54 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ کے اس کے شاگرد یعقوب یوحنا نے کہا کہ اے خداوند کیا تو چاہتا ہے، اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہمیں حکم دے کہ آسمان سے آگ نازل ہو کہ انہیں بسر کر دے جیسے ایلیا نے کیا تھا۔ ہلیلویا۔ یہ جس شہر کے اندر خدا یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، وہاں یعقوب یوحنا کہہ رہے ہیں خدا نے ہمیں پرمیشن دے، تو کیا چاہتا ہے، ہمیں پرمیشن دے، ہمیں حکم دے۔ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں نا، موعظے دے کے مردوں کو زندہ کیا ہے، تو انہیں یہ پتہ تھا کہ جب تک یسوع مسیح ہمیں پرمیشن نہیں دے گا، یسوع مسیح ہمیں حکم نہیں دے گا، آسمان سے، یہ غور کریں، آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہیں آ سکتی جب تک خداوند حکم نہ دے۔ خدا یسوع مسیح جب تک حکم نہ دے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لو جی میں نے 40 روزے رکھے ہیں، میں نے اتنی آفرنگ دی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا، میں نے خادموں کی خدمت کی ہے۔ اگر آپ کے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے، جس نے برکت دینی ہے، جس نے آسمان کھولنا ہے، جس نے آسمان کے دروازے کھول کے آپ کو برکت دینی ہے، جس کے بولنے سے موت سے ہونے ہیں، اگر وہ مسیح اس کی محبت اس کے حکموں کے نہیں آپ نہیں مان رہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی برکات کے دروازے کھلیں؟ شاگرد ساتھ کہتے ہیں ہمیں حکم دے کہ آسمان سے آگ نازل ہو۔ تو اگر اس کی اگلی آیت میں پڑھے نا، اس کی 55 آیت پڑھیں آپ، تو اس پہ خدا یسوع مسیح نے بڑا اچھا آنسر دیا انہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے لوگوں کے لیے، آج لوگ ہم ایسے کرتے ہیں نا، لوگوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لان دان کے لیے سبب ٹھہرتے ہیں، لوگوں کو نیچا کرنے کے لیے ان کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، اسٹیٹس لگائیں گے انہیں ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ان کے خلاف باتیں کریں گے، ان کی ایف جو کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر آپ کی محبت کہاں گئی، آپ کا کلام کہاں گیا، آپ کی عبادت کہاں گئی، گھنٹوں دعا کہاں گئی، بے فائدہ ہو گئی۔ آپ اپنا کام کرو، اپنا کام کرنا، ان کے لیے عقل و دانائی کے لیے دعا کرو۔ آپ آگے اس کی دیکھیں گے، اس کا 9 باب لوکا کی انجیل اس کی 54 آیت دیکھتے ہیں۔ مگر یسوع نے پھر ان سے جھگڑا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم میں کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کسی اور گاؤں میں چلے گیا کہ ابن آدم کیا ہے، لوگوں کی جان بچانے آیا۔ وہ آپ کے اندر جو روح ہے، وہ روح لوگوں کی جان بچانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بیمار پڑا تو آپ کو لو جی اس نے تو مجھے گالی گلوچ کیا تھا، اس نے میرے خلاف باتیں کی تھی تو میں نے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ آپ نے دعا کرنی ہے، اس کا ماضی ہے، اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے اپنا اچھا پن دکھانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یسوع کے حکموں کو فالو کرنا ہے، یسوع کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ ہر سٹیپ کے اندر، ہر مومنٹ کے اندر آپ یسوع کو ظاہر کرو۔ آپ کے ہر قدم پہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کی بات کرنے سے یسوع مسیح نظر آنا چاہیے۔ تو یہ مسیح کی محبت ہے۔ پھر مسیح کے آپ حکموں کو مانتے ہو، ہوا بھی اس کا حکم مانتی ہے، پانی بھی اس کا حکم مانتی ہے۔ انجیل کے درخت کو حکم دیا کہ آئندہ تجھ پہ پھل ہے تو اس پہ لعنت کی، تو اس پہ لعنت ہوئی۔ تو دیکھ کے درخت بھی اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں یسوع مسیح کے حکموں کو مان سکتے؟
اب سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں ہوا کے لیے یا پانی کے لیے یا درخت کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا. کس کے لیے قربان کیا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے آپ کو قربان کیا. اس نے درخت کو تو نہیں بولا نا کہ جا کے درخت سے محبت رکھ، پانی کو تو نہیں بولا، ہوا کو تو نہیں بولا. اس نے انسانوں کو بولا کہ جاؤ ایک دوسرے سے محبت رکھو، میرے حکموں کو مانو، تب تم میرے شاگرد بنو گے. جس چرچ کے اندر آپ کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے، جو پاسٹر آپ کو غلط گائیڈ کہہ رہا ہے، اس سے بولو کہ کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے شاگرد بننا چاہتے ہو، اگر شاگرد بنانا چاہتے ہو، یسوع کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، اس کی محبت نظر آنی چاہیے. اور کوئی خادمہ آپ کو غلط تعلیم دے رہی ہے، اسے بائبل کھول کے دکھاؤ، جو چیز بائبل کے اندر ہے وہ چیز آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. کوئی آپ کو غلط راستے پہ لے کے چل رہے ہیں، اس سے بولو کہ یسوع مسیح میرا صحیح راستہ ہے، یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح میرا شافی ہے. اس کی محبت ہے نا، یسوع کے نام کے اندر سے سارے کام ہونے ہیں. یسوع نے آپ کو حکم دے دیا، آپ کو اختیار دے دیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بتایا نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں لوگ جو کاکروچ آئیں گے وہ ڈر جاتے ہیں، تو چھپ کے لیے آج ڈر جاتے ہو. خدا نے آپ کو اختیار دیا کہ سانپ اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ سب کے پاس ہے. آپ ایک گھر کے اندر 5 بہن بھائی ہو، ایک گھر کے اندر، تو آپ 5 بہن بھائی اپنے ماں باپ کو ماں باپ ہی کہتے ہو نا، یا 4 کہتے ایک نہیں کہتا یہ مجھے پتہ نہیں میرا ماں باپ ہے یا نہیں؟ سارے کہتے ہیں نا کہ میرا باپ ہے، پاپا ہے، میری بہن ہے، کہتے ہیں نا. تو یہی یقین رکھو، خداوند نے آپ کو اختیار دے دیا ہوا ہے. آپ کے پاس اختیار، بس اختیار کو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے. حکم آپ کو دے دیا، بس حکم میں آپ ہی عمل کرنا ہے کہ میں نے آج مسیح کی محبت کو اپنے اندر سے ظاہر کرنا ہے، مسیح کی گواہی دینی ہے. اپنی گواہی کو قائم کرو، اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی جاب کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر، اب جہاں جہاں بھی جاتے ہو اپنی گواہی کو قائم کرو کہ لوگ آپ کی گواہی دے کہ واقعی فلانی کی بیٹی یا بیٹا اس کے اندر مسیح کی محبت ہے، یہ مسیح کے حکموں کو ماننے والا ہے. ہلیلویا. یہ نہ ہو کہ آپ چائے پی کے اٹھے ہو تو وہی لوگ آپ کی ایب جوئی کر رہے ہو. آپ جب چائے پی کے اٹھے ہو تو آپ کے پیچھے وہ آپ کے فیڈ بیک اچھے دے، یہ گواہی قائم ہونی ہے. تو یہ مسیح کی محبت ہے. پھر بلیس بھی جائے گا، پھر ہوا بھی آپ کو کمانے کی، پانی کو کمانے کی، بیماری بھی جائیں گی، بے روزگاری بھی جائے گی، ڈپریشن بھی جائے گا، گھر میں خوشحالی ہوگی، اطمینان ہوگا، خدا کا فضل ہوگا، خدا کی برکت ہوگی، خدا کی شادمانی ہوگی. وہ تب بھی ہونا ہے کہ جب آج ہم کیا کریں، مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں اور اس کے حکموں کو ماننا شروع کریں. آمین. ایک کمپنی میں جب حکموں کو مانتے ہو، ایک سپروائزر ہوتا ہے جو آپ کی رپورٹ چیک کر رہا ہوتا ہے. وہ رپورٹ آپ کی بن کے کہاں جاتی ہے؟ آپ کے باس کے پاس جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کیا کر رہے ہو، آپ صرف حکم کو فالو کر رہے ہو، ٹائم پہ آ رہے ہو، کام اچھا کر رہے ہو، ہر چیز کو فالو کر رہے ہو، حکموں کو مان رہے ہو. پھر جب آپ آفس میں جاتے ہو تو آپ کے سامنے جب آپ کا پروموشن لیٹر آتا ہے اور آپ کی سیلری انکریز ہو کے آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آپ تو صرف حکموں کو فالو کر رہے ہو نا، ٹائم آپ تو اپنی جاب کر رہے ہو، منتھلی آپ کو سیلری ملتی ہے. اس سے جسمانی ریوارڈ کو جب لیتے ہو تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. تو جب آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور یسوع مسیح نے جب آپ کو آگے لے کے جانا ہے، تو یسوع مسیح نے جب آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ لے کے جانا ہے، اس نے کہنا میری بیٹی، میرے بیٹے، شاباش، تو نے میرے حکموں کو ماننا، تو نے محبت کو ظاہر کیا، تو نے میری گواہی کو دیا ہے. جو ریوارڈ خداوند نے آپ کو دینا ہے، اس کی ریوارڈ کی برکت ایک علیحدہ ہونی ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتے اسے آپ حاصل کر سکتے ہو. وہ ریوارڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. جسمانی ریوارڈ تو نہیں رہنے نا، روحانی ریوارڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. پھر خدا کی برکت دیکھو. ہاللیلویا. جب یسوع مسیح نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلنا ہے تو کیا فیلنگ ہونی ہے آپ کی؟ آپ خدا کی بادشاہی میں جا رہی، یسوع مسیح آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کو خدا کے مصباح کے اندر لائے کھڑا کر دیتا ہے. پھر آپ کے سارے ریوارڈ جب ملنے ہیں تو آپ کی ساری وہ جب رپورٹ خدا یسوع مسیح کے سامنے آنی ہے، وہ رپورٹ جب خدا کے سامنے آنی ہے تو اس کی ایک لہری برکت ہونی ہے.
آج میرے عزیزو اس ریوارڈ لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اگر آپ کے دلوں کے اندر نفرت ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ساس سسر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خدا کے خادمینوں کے لیے خلاف باتیں کرتے ہو، ساری چیزیں پیچھے کر دو. آپ نے آج سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں اور اس کے حکموں کو میں نے چلنا ہے. لوگوں نے آپ پہ لان دان کر دی ہو، کرنے دو. آپ نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، آپ نے مسیح کی گواہی کو قائم کرنا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو. آمین.